ہم نے برمودا ٹرائنگل کی بہت ساری سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ اٹلانٹک اوشین میں ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پورٹو ریکو سے واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس ٹرائنگل کا ایریا آلموسٹ 8 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جس کو برمودا ٹرائنگل یا کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے شپس یا ایروپلینز کا کانٹیکٹ اپنے بیس اسٹیشن سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایروپلینز کی بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے، لیکن ان میں سے چند ہی شپس اور ایروپلینز کا ملبہ سمندر کے باٹم سے مل سکا ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے۔ یہاں پیش آنے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ریزن سائنسدانوں کو آخرکار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بمبر ایئرکرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان ایئرکرافٹ میں بیٹھے 10 لوگوں کے لیے یہ ایک روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی وہ 5 بمبر ایئرکرافٹ اچانک غائب ہو گئے۔ کیونکہ ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے چند ہی مہینے ہوئے تھے، اسی وجہ سے یو ایس نیوی کو شک تھا کہ کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک ریسکیو ایئرکرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس طرح نہ کبھی ان 5 بمبر ایئرکرافٹ اور نہ اس ریسکیو ایئرکرافٹ کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ اس واقعے سے 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی واقعہ ایک اور جہاز کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس ایئرکرافٹ میں امریکن نیوی کے 2 آفیسر سوار تھے۔ جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں پہنچے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک پائلٹ نے انہیں بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو کوئی ریڈنگ مل رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنی بیس سے کانٹیکٹ کر پا رہا تھا۔ کئی سالوں بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنی مسٹریز کی وجہ سے فیمس ہوا تو ان دونوں آفیسرز کو پتہ چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات برمودا ٹرائنگل میں پیش آ چکے ہیں، لیکن اس بار سائنسدانوں نے اس مسٹری کو آلموسٹ سولو کر لیا ہے۔ امریکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائنگل پر ایک پراپر ریسرچ کی، جس میں ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر ہیگزاگون کی شکل جیسے کلاؤڈز بن رہے ہیں اور ان کا سائز 88 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ سائنٹسٹ کی اس ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ کوئی نارمل کلاؤڈز نہیں بلکہ ایئر بوم کلاؤڈز ہیں۔ جب یہ عجیب قسم کے کلاؤڈز بنتے ہیں تو ان کے نیچے ہوا کی اسپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک پہنچ سکتی ہے۔ ہوا کی اس اسپیڈ میں نہ تو کوئی ہوائی جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے اور ان کی وجہ سے پانی میں جو لہریں بنتی ہیں ان میں کوئی بڑے سے بڑا شپ تیر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہی برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے واقعات کی وجہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔